اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس عنوان کا بہت وسیع دائرہ ہے۔ آج ہم اس عنوان سے ریلیٹڈ کچھ بیسک باتیں ہی جانیں گے جتنا کہ ایک عام مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ اسے سمجھنے میں اللہ ہماری مدد فرمائے۔ ربا ورڈ کا میننگ ہے اضافہ۔ اگر آسان لفظوں میں ربا کو سمجھا جائے تو اس کا مطلب ہے وہ قرض جو نفع لائے، منی دیٹ کمس آن منی۔ ربا، سود، انٹرسٹ یا یوزری ایک آسان طریقہ ہے پیسوں کے ذریعے پیسے کمانے کا۔ یہ ایک طریقہ ہے لوگوں کے حلال مال کو حرام طریقے سے کھانے کا۔ مثال کے طور پر میں نے کسی کو 10 روپے قرضہ دیا اور واپس میں 11 روپے لیتی ہوں کچھ دن بعد، تو یہ ایکسٹرا 1 روپیہ سود ہوگا۔ قرض دینے کے بعد ایک ٹائم پیریڈ الاؤ کر کے اس ٹائم پیریڈ کی قیمت پیسوں میں لینا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ یہ ایک کامن ٹائپ کا سود ہے اور اسے ربا الناسیہ کہا جاتا ہے۔ ربا الناسیہ ادھار یا قرض کا سود ہے جو ریلیٹڈ ہوتا ہے کیش، منی یا کرنسی سے۔ ایک اور قسم کا سود ہوتا ہے جسے ربا الفضل کہتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے گڈز ورسز گڈز۔ جیسے میں کسی کو 1 کلو کھجور دیتی ہوں اور بدلے میں کچھ دن بعد 1.5 کلو کھجور لیتی ہوں۔ یہ ایکسٹرا آدھا کلو جو اصل سے زیادہ ہے وہ سود میں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں بھی سود ایگزسٹ کرتا تھا۔ ہر آسمانی مذہب میں سود حرام تھا۔ مدینہ کے یہود بھی یہ کام کیا کرتے تھے، انہوں نے اس کو جائز مان لیا تھا۔ عیسائیوں نے فرینچ ریولیوشن ہونے تک اس گناہ کو حرام سمجھا، پھر 1789 میں حلال کر لیا اور اس کے بعد تمام دنیا میں سود عام ہو گیا۔ اگر ہم انڈین ایڈورٹائزمنٹ انڈسٹری پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں میجورٹی ہولڈ بینک ایڈز کا ہوتا ہے۔ سڑکوں پر ہر دوسری ایڈورٹ ہورڈنگ ایزی اینڈ کنوینئنٹ بینک لونز کی ہوتی ہے۔ ہوم لونز، ایجوکیشنل لونز، بزنس لون، کار لون، فیسٹیول لون۔ اس چیز کو اتنا چمکدار اور دلکش بنا دیا گیا ہے کہ ہر کوئی کہیں نہ کہیں اس جال میں پھنس ہی جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث کے اکارڈنگ سود کلیئرلی حرام ہے۔ اس کے کچھ فارمز میں اسکالرز میں ڈس ایگریمنٹ ہو سکتی ہے، پر ربا ان جنرل حرام ہے، کنفرمڈ اینڈ اگریڈ۔ یہ ان امور میں سے ہے جس پر امت کے تمام علماء کا اجماع ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو بالکل کلیئر ہے، ایک عام آدمی کو بھی اس کی ممانعت کا علم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی اسے حلال کہے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے، کیونکہ حلال کو حلال اور حرام کو حرام ماننا ایمان کے اہم بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے اس چیز کو حرام قرار کیا ہے تو کوئی حجت باقی نہیں رہتی۔ اسے حرام کہنے کے ساتھ ساتھ کہا گیا ہے کہ ایسا کرنے والا شخص اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اسلام میں کوئی اور ایسا گناہ نہیں ہے جسے اللہ سے جنگ کرنے کے برابر کہا گیا ہے۔ ربا 7 ڈیڈلی، ڈسٹرکٹیو، تباہ کن گناہوں میں سے ہے اور سود خوروں کے لیے سخت وعیدیں ہیں۔ اللہ نے سود دینے والے پر، لینے والے پر، اس کے گواہ پر، اس کا ریکارڈ رکھنے والے پر، بیسیکلی اس سے جڑے ہر کام کرنے والے پر لعنت کی ہے۔ یہ مفہوم ہے صحیح مسلم کی حدیث 1598 کا۔ اپنے آخری خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام قرار دیا تھا۔ سود کا دائرہ جب بھی وسیع ہوتا ہے معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے ذریعے لوگوں کو صدمے اور بیماریاں پہنچتے ہیں، یہاں تک کہ خودکشیوں کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ جہاں جہاں یہ نظام قائم ہوا وہاں فتنے اور فساد برپے ہیں۔ یہ بنیادی مقصد ہے اکنامک انجسٹس کا اور ذریعہ ہے سماج میں ظلم کا، اور مہنگائی کی ایک وجہ بھی ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ پیسے صرف امیروں میں ہی سرکولیٹ ہوتے رہتے ہیں، امیر امیر بنتا جاتا ہے اور غریب غریبی میں ہی مبتلا رہتا ہے۔ یہ لوگوں کو غلام بنا دیتا ہے، یہ ظلم کی انتہا ہے۔ بنا محنت کے کمائے گئے مال کو اسلام میں پسند نہیں کیا گیا ہے، اس سے لوگوں کی پروڈکٹیوٹی بھی ختم ہو جاتی ہے، اس سے ملے مال میں برکت نہیں ہوتی، قرض دار ہمیشہ دب کر رہتا ہے۔
اس سے لوگوں کے درمیان نیکی اور ہمدردی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے وجوہات کیا ہیں۔ اس طاغوتی نظام کی سب سے بڑی وجہ ہے شیطان۔ سود کے کازز کو ہم 3 براڈ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں: خواہشات، ضرورتیں اور مجبوریاں۔ خواہشات میں آتا ہے لائف سٹائل بیٹر کرنا، سوشل سٹیٹس مینٹین کرنا، ایک سے زیادہ گھر یا گاڑی لینے کی چاہت رکھنا۔ ضرورتوں میں شامل ہیں گاڑی لینا، بزنس ایکسپینڈ کرنا، ایجوکیشنل لونز لینا۔ اور مجبوریوں میں انسان قرض لیتا ہے بیماری میں یا شادی کرنے کے لیے۔ شادی کے لیے قرض لینے کو مجبوری کی کیٹیگری میں نہ ڈال کر خواہشات کی کیٹیگری میں ڈالنا زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ شادی تو تھوڑے پیسوں میں بھی ہو جاتی ہے، بٹ اسے شاندار طریقے سے کرنے کے لیے قرض لینا مجبوری نہیں ہوگی۔ اس کے دیگر وجوہات میں ہیں ہرس، خود غرضی، دل کا سخت ہو جانا، کیپٹلزم۔ سود کو حرام سمجھنا چاہیے، ایک سنگین معاملہ سمجھنا چاہیے۔ انٹرسٹ کے پیسے حرام ہے اور حرام مال سے عبادت میں فرق پڑتا ہے، عبادت کی قبولیت میں اثر کرتا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بینکس میں فکسڈ ڈپازٹ اکاؤنٹ نہیں رکھنے چاہیے، کرنٹ اکاؤنٹ رکھ سکتے ہیں۔ کریڈٹ کارڈ کے بجائے ڈیبٹ کارڈ یوز کرنا چاہیے۔ ایسی جگہ پیسے انویسٹ کرنے چاہیے جہاں شرعی پرنسپلز فالو کیے جاتے ہوں۔ قرضوں کی ادائیگی کو ٹاپ پرائیورٹی دینی چاہیے۔ فیملی اور فرینڈز کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ سودی قرضے لینے سے بچ جائے، انہیں صدقہ دے سکتے ہیں یا قرض حسنہ، یہ اللہ کی راہ میں قرض دینا ہے۔ کوئی بھی جاب لینے سے پہلے اس کا نیچر آف ورک جان لینا چاہیے۔ غیر ضروری قرضے نہیں لینے چاہیے، ان کیس آف میڈیکل نیسیسٹیز یا ایمرجنسیز میں ہی لون لینا چاہیے۔ قرض دے کے سود لینے سے اچھا ہے تجارت کرے۔ تجارت کو اسلام میں پسند کیا گیا ہے۔ جہاں سود میں صرف فائدہ ہوتا ہے، وہاں تجارت میں فائدہ اور نقصان دونوں شامل ہوتے ہیں۔ تجارت میں محنت لگتی ہے، ذہنیت لگتی ہے، سوسائٹی کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اس کی کمائی میں برکت ہوتی ہے، پروفٹس امپلائرز اور امپلائیز میں بڑھتے ہیں۔ نیسیسٹیز اور لگژریز میں بیلنس مینٹین کرنا چاہیے۔ لون لے کر نئی گاڑی خریدنے سے بہتر ہے سیکنڈ ہینڈ گاڑی خریدنا۔ لون لے کر گھر بنانے سے بہتر ہے رینٹڈ ہاؤس میں رہنا۔ کم رہنا بہتر ہے اگر اس سے روحانی سکون ملتا ہے۔ جھوٹی شان و شوکت کی ڈسپلے سے اچھا ہے انسان اللہ کو خوش رکھے۔ یاد رکھیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ یاد رکھیں کہ جس دنیا کے لیے اللہ کے حدود کراس کر رہے ہیں وہ دنیا فانی ہے، ٹیمپرری ہے۔ مال میں اضافہ ہو رہا ہو پر اللہ کے یہاں ہمارے رتبے میں کمی ہو رہی ہو تو یہ فائدہ مند نہیں ہے۔ بے شک زندگی میں یہ کام ہم سے ہوئے ہوں، جیسے ہی ہدایت پہنچے ان کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اور ان کاموں کی طرف پلٹنا نہیں چاہیے۔ اللہ پر توکل ہو اور گناہوں سے بچنے کی کوشش ہو تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ آج کی گلیمر بھری دنیا میں ہر ینگ لڑکا اور لڑکی زیادہ سے زیادہ پیسے کمانا چاہتے ہیں، اس لیے ہمارے نوجوانوں کو حلال اور حرام کی تمیز سے واقف کروانا بہت ضروری ہے۔ مال ایک نعمت ہے بٹ اس کا غلط استعمال شر لا سکتا ہے۔ مال حلال نہیں تو کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ کوئی گناہ بے شک وسیع پیمانے پر بھی عام ہو چکا ہو یا اس کی حرمت کو نظر انداز کر دیا گیا ہو، اسے حلال نہیں سمجھا جا سکتا۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کے حدود میں رہنا بہتر ہوگا۔ جب اس عمل کے ذریعے آخرت خراب ہو رہی ہو، مال سے برکت اٹھنے کا ذریعہ ہو، اسے حدیث میں زنا سے زیادہ سنگین قرار دیا گیا ہو، قیامت کے دن شیطان کے چھونے کا سبب بن رہا ہو، تو یہ ایک سمجھداری کی ڈیلنگ نہیں ہے۔ ایک اہم سوال ہے کہ سود کے پیسوں سے کیا کرنا چاہیے۔ ویری نیڈی مسلمز کو دینا چاہیے بنا ثواب کمانے کی نیت سے۔ شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بینک سے جو ہمیں سود کی رقم ملتی ہے اسے لے لینی چاہیے، بینک کو واپس نہیں کرنا چاہیے اور اسے اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ بنا ثواب کی نیت سے ان پیسوں کو صدقے میں دیا جا سکتا ہے، کسی ضرورت مند کی حاجت پوری کی جا سکتی ہے، قرضہ چکانے میں کسی کی مدد ان پیسوں سے کی جا سکتی ہے۔
اس سے ریلیٹڈ اور کئی سوال اٹھتے ہیں جس کے لیے ہمیں پراپر گائیڈنس لینی چاہیے، پراپر سورسز سے، ایکسپرٹ سے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس موضوع کو سمجھنے میں ہماری رہنمائی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔